اس باتی پہلو آپ بیان کرتے رہیں۔ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو رب نے بچھایا، زمین ڈولنے لگی تو اس پر رب نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، سورج کو آتشی کرنیں بخش دی، چاند کو ضیاء پاشیاں، ستاروں کو جگمگانا سکھایا، پتھروں سے چشمے جاری کرنے والا ہے، پھلوں میں رس بھرنے والا ہے۔ ساری زندگی بیان آپ کرتے رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی بندہ آپ کو طعنہ نہیں دے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، پھپتی نہیں کسے گا۔ لیکن جب آپ نفی کا پہلو اپنائیں گے، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ پھر مخالفت ہوگی، پھر فتوے لگیں گے، پھر رستے رکیں گے۔ صرف اس بات کا نام توحید نہیں ہے، توحید نام ہی نفی کا ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے جملے کو سمجھ پائیں گے؟ میں آدھا جملہ کہوں، اگلا جملہ آپ سمجھ جائیں۔ بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے۔ غور سے بولو یار، اے میری قسمت چ لکھیا کہ من تھکے ہوا مجمع لبنا، اور ہر جگہ مجھے آخر میں ٹائم ملتا ہے۔ ہوں تسی بھی، میں آپ تھکے ہوئے تو تسی تھک گئے جانا، کہ اگے آئی کہانی تو اتو پہ گیا پانی، پھر تے کم نہیں ٹرنا۔ میرے نال بولو الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا۔ یہاں جو تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مثبت رنگ ہونا چاہیے جی، منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، سپ بھی مر جائے۔ اور جو بڑے سیانے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ہوا تو میاں اپنی نہ بیڑ، جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگنے دو اسے، تجھے پرائی کیا پڑی؟ نفی کا نام توحید ہے، نفی کا نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن والد کے سامنے آئے، والد بت پرست ہے، بت فروخت کرتا ہے، بت بناتا ہے۔ پہلے دن والد کے سامنے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا خالق اللہ ہے۔ بولو، جو موحد ہو وہ بولو، جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہو وہ بولو، بابا رازق اللہ ہے، بابا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اناج پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کہا اللہ دا نام ہی نہیں لیا، پہلی تقریر میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، عبادت کے لائق کون ہے بعد میں بتاؤں گا، سجدوں کے لائق کون ہے بعد میں بتاؤں گا، عالم الغیب کون ہے پہلے تو دسنا۔ لما تعبدو
ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ تجھے دیکھ تیرے کک کام، یہ پہلا واز ہے جناب، بابا کے سامنے ہو سکتا ہے بابا یہ ساری بات برداشت کر لیتا، پترے آنکھ لیس خیر ہے۔ اگلی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی نا وہ بابا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا آبتی، بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ قید آباد کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کا باپ جو تھا وہ ابلیس کی پوجا پاٹ کرتا تھا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ شکر ہے تسی اس ویلے کوئی نہیں سو، تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سمجھانا سی کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ جب نفی کریں گے نا پھر مخالفت ہو، پھر وہی بات کہوں گا، الا اللہ بعد میں ہے۔ وہ میرے دوست عزیز نوجوان کہاں ہیں جو کہتے ہیں نفی نہیں جی مثبت ہونا چاہیے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تیرا تا کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا۔ لا، پہلا دن نے میرا آقا کوئے صفا پہ ہے، قوم جمع ہے، میرے نبی نے قوم کے سامنے پیغام رکھا صرف 4 لفظوں میں۔ اب تو لوگ ہم سے کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے جی، اور میرے آقا کی کوئی تقریر جو ہے نا، کوئی خطبہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں، لمبی چوڑی تقریریں نہیں۔ تساں چسکے چاہتے ہو، عمل تم نے کرنا نہیں ہوتا، سن لیتے ہو۔ پیغام صرف 4 لفظوں میں، وہ 4 لفظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا نے پیغام سنایا، جواب کیا آیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ چومے، لوگوں نے میرے نبی کے گلے میں ہار ڈالے۔ بولو بولو بولو، جواب کیا آیا؟ پتھر۔ پہلا پتھر مارنے والا سکا چچا ہے، پڑوسی بھی ہے، پتھر بھی مارا، بد دعا بھی دی، ساڈی بولی چادر پلوتا کڈیا، کہتا ہے تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس لیے بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا۔ میرے نبی پریشان کھڑے ہیں، 40 سال سڑکوں اور گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے وہ صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے۔ باپ دادا سے بڑھ کے احترام کرتے تھے، بچوں سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ آج اچانک کیا ہو گیا؟ پتھر بھی، بد دعا بھی۔ میرے نبی پریشان ہوئے نا، رب نے کہا میرا پیارا پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے،
فرش پہ تو نے میرا گلا برداشت نہیں کرنا اور عرش پہ میں نے تیرا گلا برداشت نہیں کرنا۔ جواب بھی میں نے دینا ہے۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پیغام کیا تھا میرے نبی کا؟ بولو تو صحیح یار، جواب کیا آیا ہے؟ پتھر، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، قتل کی تدبیریں، ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب۔ ایک منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ ہو۔ پھر میرے نبی نے پیغام سنایا، آواز آئی انت کذاب۔ قید آباد کے لوگوں، میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن کے چلے جائیں گے، ایسے نہیں، تھوڑا سا اس تہ میں اتریں، تصور کریں۔ میں مولانا شمس الحق، آپ کی مسجد کے خطیب، یا جہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، یہ اپنی مسجد سے باہر نکلیں، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں اور مجھے سڑک پہ کوئی بندہ کہے آج جھوٹے، میری ذہنی اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی مجھے کذاب کہے مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ میں تمام علماء دیوبند، تمام علماء اہل حدیث، یہ ساری دھرتی ان علماء سے بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے آقا کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی کذاب کہے، میری کیا حیثیت ہے؟ کتنی تکلیف ہوگی؟ جے تسی تھوڑا جہا جاگو تے میں اتنے ایک جملہ آکھنا چاہتا، جملہ پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا جملہ کہہ گی۔ کوئی مجھے کذاب کہے، مجھ جیسے کم علم کو، نالائق کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی آپ کے خطیب کو کذاب کہے، کتنی تکلیف ہوگی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، اسے کذاب کہا جا رہا ہے۔ قرآن جس کے ماننے والوں کو کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اس کے ماننے والے سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر کہلاتا ہے، لوگوں نے اسے کذاب کہا، دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں اور کوئی مجھے کہے او پاگل، کیا بیتے گی مجھ پر؟ اور یہاں مجنون کس کو کہا جا رہا ہے؟ رب کو تسلی دینی پڑی، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں۔ صحیح ترجمہ کیتا میں، سم بکمن امیون ہو گئے وہ سارے، صحیح ترجمہ کیا میں نے، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں۔ صحیح کیا میں نے ترجمہ؟ نہیں صحیح کی۔ بے نعمت رب کا، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اس نے تو مزہ پیدا کر دیا
بے نعمت ربے کا، اس نے تو لطف پیدا کر دیا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں تو مجنون نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے۔ قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ تیسری طرف سے آواز آئی انت شاعر، شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے، یہ قرآن شعر و شاعری ہے، اور یہ نبوت کا مدعی شاعر ہے۔ اللہ نے کہا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھاتا ہے۔ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعر لوگ مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ سمجھتے ہو؟ میں کدائی قبرستان چاہ گئے، کہو بھائی نہیں سمجھتے، یا کہو سمجھتے ہیں۔ مبالغہ کہتے ہیں حد سے بات کو غلط بیان کرنا، جھوٹ بولنا۔ محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آ تے شاعر آدھا اے 14ویں دا چند نے۔ شاعروں کا کیا؟ شاعر اپنے کلام میں مبالغہ کرتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے میرا محبوب جدا ہو گیا، میرا دوست تھا وہ جدا ہو گیا، اس کی جدائی میں رونے لگا، تو وہ رونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئیں۔ چل بھائی، شاعروں کا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاعروں کا کیا ہے؟ شاعر مبالغہ کرتی ہیں، حقیقت پہ مبنی بات نہیں کرتے۔ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پھر ایک جملہ ذہن میں آیا، زور سے بولو یار، لطف آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، مزہ نہ آئے تو بالکل نہ کہنا۔ پاگلو، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، حضرت عثمان چلتے ہیں۔ ایک اور آواز آئی، جادوگر ہے۔ ایک اور آواز آئی، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ یہ سارے فتوے، کذاب، مجنون، شاعر، جادوگر، یہ وہ کیوں لگاتے تھے؟ کیوں لگاتے تھے؟ کیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے لگاتے تھے بھئی لوگ اس دے نیڑے نہ جان۔ ان کے پاس دلیل تھی کوئی نہ، وہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہتے تھے شاعر ہے، جادو کرتا رہتا ہے، مجنون ہے۔ فتوے اس لیے لگاتے تھے کہ لوگ اس کے قریب ہو۔ یہ جتنے طلبہ بیٹھے یہ اب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، ابھی ان کے سر پہ پگڑیاں رکھی جائیں گی۔ یہ کپڑے کی پگڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ۔ جی، اسے پگڑی نہ سمجھنا،
آپ کے سروں پہ پہاڑ رکھا جا رہا ہے، عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھنا ہے،